حضور دے ایک صحابی ہے محمد بن مسلمہ، کعب بن اشرف ایک یہودی سی، میں اگے گل سنائی، انہوں قتل کرنے واسطے حضور نے گلیا ان دا سر لیا تے جنت البقیع کول حضور نے آ کے انہوں ودیا کیتا بجا لیا، حضور اتھے ہی کھڑے رہے، باؤن کام گیا ہے آیا تے میں جانا ہے۔ اے محمد صرف میں جڑی گل سنانا چاہنا، محمد بن مسلمہ نے جلے بوہا کھڑکایا نا تو اپنی بیوی نالا، وہ نہ پوچھا اتو کون ہے، اس بیوی پوچھا کون ہے، اس محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ میں کعب بن اشرف نو مل لے، وہ ہے گھر، وہ اٹھن لگا تے اون لگا تو دی بیوی پھاڑ لیا، وہ سکھیا نہ جا، ان دی من آواز تو انج شک لگدا ہے جی میں زخمی شیر گل پہ کردا ہے۔ ہوڑی ہوڑی آکھو سبحان اللہ۔ ان صحابی تو اگا با ادب کیڑا بندہ ہو سکتا ہے، لاکھ مٹھے بھی بن جائیے وہ لجہ تے بانی نہیں سکتا جیڑا حضور دے یاران دا، لیکن آواز کو جنج دی آئی با دشمنان پتہ لگ جاندہ با ایس کچھ کرنا ہے۔ آپ اچھی آواز نال خطاب کر دے ہوں دے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضور نے دے کول تقریرہ سننی ہے جتے جانا، اے یعنی درباری خطیبہ حضور دا، حضور نے کہا چل تقریر سنا، چل تقریر سنا، جدوں اے آیت اتری نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نے آیت جدو پڑھی تو سنی، جبرائیل حضور کو لے کے آیا، آپ گھر گئے تے کنڈی بند کر لی تے بیوی نہ کھیا میری کنڈی نہ کھولی جتن تک آپ کھولن والا نہ آوے، تے بیوی پوچھیا سونے تسا حضور تو منے تو اڈا گزارا بھی نہیں ہوندا تے سونا تیرے نال بھی پیار کردا ہے، وہ بھی تقریراں سن دے نے تے تسا جانا کیوں نہیں؟ فرمایا تیرے کول اللہ دا قرآن نہیں پہنچیا، جن دی آواز حضور نالو آواز اچھی ہو جائے نا ان دے اللہ اعمال سارے ضائع کر چھڑ دے، تے میری آواز تے حضور نالو انجی اچھی رکھ دی آئی، میں نے لگدا ہے میرے عمل ضائع ہو گئے نہیں، ہن میں کیڑے منہ نال حضور کول جانا ہے۔ رات میں گزری، فجر دے ٹائم ابو موسیٰ اشعری کول حضور نے پوچھا وہ آیا کوئی نہیں ساڈا مقرر، ساڈا خطیب کوئی نہیں آیا، تقریر سننی آئی اندے کولو آیا کوئی نہیں، صحابہ عرض کیتی سونے نہیں بھی آ سکے، کوئی مسئلہ بن گیا ہونا، ظہر دا ٹائم ہویا، حضور نے دوبارہ پوچھا وہ ساڈا یار آیا کوئی نہیں۔ حضور نے نا ایک باری خطاب فرمایا صحابہ نو، بٹ وقفہ کر کے حاضر ہویا کرو، ایتھے نہ بیٹھے رویا کرو، کو کام کار بھی کیتا کرو، بس زیادہ بندہ بیٹھا رہے نا بندہ بے تکلف ہو جاندہ ہے، یہ انجوے مجلس دے عذاب نے، میں زیادہ دیر بھائی اور کول بیٹھا رہا پھر آپ تو آ جانا ہے، پھر تو تم آ جانا ہے، یعنی بے تکلف جا بندہ ہو جاندہ ہے، تو حضور نے فرمایا وقفہ کر کے آیا کرو۔ صبح صحابہ جڑے نے نا وہ حاضر ہوئے کچھ نہ ہوئے تو زور ٹائم حضور سرکار نے نہ پوچھا بس صدیق اکبر کدے نے، حضرت بلال حبشی نو فرمایا صدیق پاک نو لب کے لیا تو حضور دے بار گئے، حضرت صدیق اکبر نو لے آندہ گیا تو حضور نے ناز تو انداز تو میں باری جاما ہونا یا سجنہ دی محبت تو حضور نے ناز تو منہ ایدے کر لیا، صدیق اکبر ادھے ہوئے تو حضور نے منہ ادھے کر لیا، تے میرے نبی دی بارگاہ صدیق پاک نے عرض کیتی سونیا ایڈی کیڑی گستاخی ہو گئی ہے، صحیح ناراض ہی ہو گئے ہو، تے حضور نے فرمایا صبح تو لے کے زور ہو گئی ہے، ایک باری بھی شکل نہ بکھائی، زور ہو گئی ہے آئی گی نہیں، تے صدیق پاک نے ہاتھ بان کے عرض کیتی سونیا تسی آپ ہی نہیں فرمایا کہ وقفہ کر کے آیا کرو، حضور نے فرمایا وہ گلہ ہو رہا واسطے نے تو ہو رہے، حضور تا نظر ات رکھ دیا زور ٹائم حضور نے پوچھا ثابت بن قیس کو نہیں آیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی تھی سوڑیا پتہ کرنے حضور دے یار گھر گئے اس سے آپ بھی دے تے ان دی زوجہ کو پوچھا کہ ثابت بن قیس مسجد اچھ نہیں آئے حضور یاد کر دے پہنے، انہاں ساری روادات سنائی با انہاں تے اپنے آپ نو مکان اچھ بند کر لیا تو تے کل دے بیان دینے
کہ میرے سارے عمل ضائع ہو گئے نے، میں حضور دے بوئے تے کس وجہ تو جانے تو بوہ نہیں کھول دیو آندے نے آپ سائیں آئے تے میں پھر سمجھا گا کہ میرے اجے عمل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ شریف میرے نبی کھول گئے تو حضور نے فرمایا سونیا ان آیت پڑھئے کہ لا ترفعوا اصواتکم تے ان دی آواز تے ڈھیر اچھی ہوں دی آئی او ڈر گئے ان دے عمال ضائع ہو گئے نے۔ تو حضور نے سجنہ نو بلایا فرمایا آؤ سجناؤ ان دے کوڑ آپ جانیا ان دسنیا منافقان دی آواز ہو رو دیئے عاشقان دی آواز ہو رو دیئے۔ میں صدقے ان دی قسمت تو بھی جاواں جنہوں منین واسطے حضور جاندے پہ اجازت ہوئے تو میں ایک ذوق واسطے گل سنا لواں۔ حضور معراج تو جدو آیا نا تو حضور نے بشارتاں دیتیاں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبید اللہ فی الجنہ، صحابہ نو مبارکہ دیتیاں۔ تو حضرت بلال حبشی سوچ رہا ہے با میرا بھی نا تے ہونا ہے پیچھے تو میں بھی نہیں رہا یا کسی لسٹے چ میرا بھی رزلٹ تے بولنا ہے۔ حضور نے نا کوئی نہ لیا تے مجلس برخاست ہوئی تے حضرت بلال حضور تو نہ مڑے مڑے ہو گئے۔ حضور پچھلی سائڈ تو آئے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بغلہی، حضور پچھو آئے تے اس طرح نہ ہاتھ گات کیا سجڑا نہ کھیدا نہیں آنج کر کے تو حضور نے کھاڑی تے ہاتھ لائے فرمایا آج تے ناراض لگ دے ہو۔ بلال کڑو میرے نبی پوچھے وہ آج ناراض لگنے تے وہ بھی ناز انداز سمجھ دے عرض کیتی سونیا ہاں سارے دا نام لیا ہے جے کسے گوٹے چ میرا بھی نام لے چھڑ دیو تو 4 نمبر بن جانے ہیں بما بھی اس لسٹے شامل مارا اسی کھاندے رہے ہیں ٹکٹاں کوئی اور لے گئے نہیں ساڑھا نہ ہی کوئی نہیں لیا۔ تو حضور نے فرمایا جلیا وہ ٹکٹاں والے اور نے قیامت والے دے تو تے میری مہار پھڑ کے پہنوں داخل ہونا ہے اور چاندہ کیے سونا جاندہ ہے لیکن شرط محبت بھی تے کوئی حضور دی شے ہے نا۔ تو حضور ان دے گھر گئے تو ان دی زوجہ نو آکھیا بندہ بوہا کھولو حضور دی بار گئے چھے تو حضور نے فرمایا یہ آواز انہاں دی گل کر رہے ہیں جیڑے بیادبی نال گل کر دینے میں تے تین آپ آندہ تقریران زور لا کے کیتا کر منافقان پتہ چل جائے اے حضور دا شیر ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ اگے اللہ وضاحت بھی پہ کر دے وانڈ تے مڑ مالک کر دے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے رسول اللہ دی بار گئے آواز نو پست رکھ دینے نیمی رکھ دینے اچھا نہیں بول دے اولائک الذین امتحن اللہ سونے انہا بندیاں دے دل نو چھوڑ لیا ہے لتقوی یہ خاص بندے نے جنہ بندیاں نو اللہ اپنے حبیب دی غلامی واسطے چڑیا ہویا ہے۔ گروہ آیا سی حضور دی بار گئے تے حضور آرام کر دے پہ بے خبری دی عالم دے اندر یہ نہیں کہ جان بوجھ کے حضور نو ان آواز دیتی بارو کھڑو کے یا رسول اللہ تو حضور گھروں نکڑے اللہ نے گال نہیں پسند آئی با میرے یار نو بھی کوچی آواز لا کے بلاوے اللہ نے پھر فوراً پوری صورت نازل فرمایا خیال کرے آجے کیڑی بار گاچ کھڑوتے ہو حضور دی بار گاچ اونچی گال نہیں کرنی۔ حضور دیکھ صحابی حضرت عدی بن حاتم تائی دا پتر اے ناڑ قبیلہ سی مکے تو جتے ذوق نہ کسو
توجہ اللہ دے بندے ادے کیتا کرو اجے تے اذان تکبیر تے جیڑی لڑائی ہوندی تو کو نہیں پتہ جمعہ تے سلو کر لیندے دب کیا کو سبحان اللہ عدی بن حاتم یہ حاتم تائی دا پتر ہے یہ باہر قبیلے چراندے ہیں مکے تو باہر اس کو خاص اٹھنیاں پالیاں ہیں حضور نالے دشمنی رکھدا یہ خود اپنی گل سنیندا ہے کہ میں کچھ اٹھنیاں پالیاں ہیں با جدوں حضور سرکار ساڈے قبیلے تے حملہ کرنا ہے نا ادو من کم دین دیاں صبح صبح اندہ ہرکارا باہروں دوڑدا آیا تو سکیا جناب من نا جھنڈے دستے پہنے جڑے نیزیاں تے من لگدا ہے حضور دا لشکر آ گیا ہے انہیں آکھیا وہ جلدی جلدی ساریاں اٹھنیاں لے آؤ جڑیاں میں خاص پالیاں ہی آئیاں انہیں سارے گھر دے بھائے اتے وہ روم آل نکل گیا اس جلد بازی دے اندر وہ اپنی سکی ہمشیرہ نو نال نہیں گے لے گیا جدو واپس پہنچ گیا روم تو انہوں خیال آیا با میں ہمشیرہ نو تے نال لے اندے ہی کوئی نہیں سکی بین نو میں نال لے کے نہیں آیا لیکن ہون پیشہ نہ آ سکدا یہ عدی بن حاتم دی بین حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کول سی جڑے قید ہو کے اتو آئے سن نہ کافر تے حضور سرکار نہ قیدیاں کڑو گزرے تے عدی بن حاتم دی بین نو ویکھیا با ان دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے نبی سرور نے اپنی چادر عطا فرمائی صحابہ نو فرمایا ان دے سر تے رکھو تے صحابہ عرض کیتی سونیا ایک کافر دی دھیے حضور نے فرمایا دھی ہوندی ہے باویں کافر دی ہووے باویں مومن دی ہووے میں تے حیران ہاں انہاں والدین تو جنہ انہوں لال لال آڑا سٹانٹ کڈیا ہے تسی شکر کرو اج جلال پور دیریے چو ایک نواں احتجاج ہو رہا یونیورسٹیاں تے کالجاں وچ بسان بالکل آزادی دتی جاوے اور تدیت دے پیچھے تے بڑے جڑے نا لمے خطرات نے روس جدو افغانستان وچ داخل ہویا سی انہاں دی ایک نشانی سی لال اگو اسود یار ولی ہولے انہاں بھی یہ گل کیتی کہ جدو روس پاکستان وچ داخل ہویا سی رتا رومال کران گے ایک بڑی لمبی سازش سے انہیں مالک سونا محفوظ فرمائے یہ ہن ایک نعرہ نکلیا ہے لال لال ایندا مطلب ہے بھائی یونیورسٹیاں تے کالجاں وچ طلباء سختی ہے وہ سختی ختم کیتی جائے آزادی دتی جائے تے قوم بھی اندی ہے گل تے ٹھیک ہے ہون کسے دا بیان آیا بس سڑکاں خراب ہو رہی ہیں ہون کسے امن پسندی کوئی کسے دکان تے بہ کے گل کیتی ہوئے یار ملک پاکستان دی معیشت دا نقصان ہو رہا ہے بس ساڈے بال گھروں پڑھن جاندے نے تے سڑکاں تے کھڑو کے آندے کی پے نے کسے امن پسندہ جڑا نا بیان نہیں آیا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے بس ساڈے ہی بال نے ساڈیاں ہی بچیاں نے ساڈے ہی بچے نے لیکن میرا نبی پیغام پہ دیندا ہے بدی دا سر ننگا نہ ہوئے باویں کافر دی ہوئے باویں مومن دی ہوئے تے عدی بن حاتم دی بہن جدو یہ گل ویکھی بھئی ایڈا سونا تے ایڈا کرم نواز انہیں عرض کیتی سونیا میں چنگے پیو دی دھیاں میرا پیو بڑا سخیا جے میں میرے وارثہ نال ملاؤ چاہتے کمال ہے حضور گزر گئے دوجے دن پھر حضور دیکھ بال واسطے تو انہیں دوبارہ یہ گل کیتی کہ میرا پیو چنگا ہا بڑا سخی ہا جب میں تسی چھاڑ دے ہوتے تو اڈی کرم نوازی ہے حضور نے فرمایا روم کلی ٹور جاسے کہ میرے غلام تین چھاڑے ہوڑو ٹور جاسے کہ ہو سکیا نہیں جی میں انجھتے نہیں جانا حضور نے امانت دار بندے اس بی بی دے نال گلے تے عدی بن حاتم نے جدو اپنی شکی بہن نو ویکھیا نا بس ساڈے دشمناں دے قید چوں نکل کے توڑ چھڈن آ گئے نے تو انہیں پوچھا ہاں کی بنیا اس کیا بنیا کچھ بھی نہیں میں سونے دا کلمہ پڑھ آئی ہوں میں کلمہ پڑھ لے انہیں کہا میں تے نہیں پڑھنا انہیں بڑا سمجھایا بھائی انج کر لیکن وہ نفرت دل دی ہوندی ہے آخر کار وہ تیار ہویا میں حضور دی بارگاہ چ جاواں عدی بن حاتم ان دی بہن دوویں میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے اجے اس بندے اسلام قبول نہیں کیتا آیا اونج حضور دی بارگاہ چ آیا ہے تے میرے نبی نے فرمایا کی تو خیال کرنے بس تیرا پیو بڑا سخیا تے تیرے کول بڑا مالا آج تو ویندا پے بس ساڈے غلاماں دا حال ہے ایک وقت آنا ہے کہہ
کیسر و کسرا دی بادشاہی میرے غلاماں دے قدمیں اللہ رکھ چھوڑے گا۔ دوسری حضور نے فرمایا تیری بہن نو اتھو گلیا سن دو بندیاں نال، ایک وقت آئے گا قادسیہ چو عورت کلی چلے گی، مکے حج کرے گی، اللہ تو علاوہ انہوں اور ڈر کوئی نہیں ہونا۔ تریجا حضور نے فرمایا با ایک وقت آوے گا میرے غلامہ تے لوگ زکاة لے کے پھرنگے، انہوں زکاة لین اڑا کوئی نہیں دسنا۔ ہر بندہ زکاة چاہ کے ٹورے گا، میں زکاة دینا ہوں، میں زکاة دینا، میں زکاة دینا، میں زکاة دینا۔ حضور نے فرمایا انہوں تے او عدی بن حاتم گل کر دے کہ پھر میں حضور نال جا رہا ہوں، حضور نے گھر جانا سی تے میں ویکھ رہا سا با اے بادشاہ نے کی نے یعنی انہاں دا نظام کیے۔ تھوڑی دیر گزری تے اگو ایک مائی آئی حضور دی بار گئے چ روندی روندی، تو اس مائی نو حضور نے فرمایا روندی کیوں ہے؟ تے او بو ہے جتے بگانے آ جان ہستے جاندے تو تے مڑ ساڈی غلام ہے۔ اون نال 5 سالہ بچہ مائی نال عدی بن حاتم فرماؤندے نے اس مائی نال رو کے حضور دی بار گئے چرد کیتی، سوڑیا آ میرا بچہ ہے، میرا لال ہے، میرا پتر ہے، یہ بولدا نہیں گونگا ہے، ان دے محلے دے نال دے بچے سارے اماں اماں کر دینے تے میرا ہاں سڑدا ہے، با اے بھی ایک باری اماں دا نام لیندا تے صحیح۔ سمجھ آؤندی بھئی ہے؟ نہیں بھی سمجھ آؤندی میں کو پوچھ لینا چنگا ہوندا ہے۔ حضور کو مائی آئی ہوئی ہے تے لے کے بچہ گونگا آئیے، با بولدا نہیں سوڑیا تے جدو باہر کھیڑدا ہے نا پریشان ہو کے ہوندا ہے، سارے اپنی ماون اما تو ان پتہ ہے نا چھوٹا جا بچہ جدو کوئی بھی گل کرے نا وہ باویں اپنے لفظ میں ہی کر دے وے تے ماں سمجھ دیئے نہ میرا نام لے تو خوش ہو کے مڑا اپنے خامد نو دس دیئے آج تواڈے پتر نا اما آکھے تے 5 سال ہو گئے نے اس میرا نام ہی نہیں لیا تے میں بڑی دکھ ہوندی ہے۔ سارے بچے جدو اما اما کردے نے یہ شدہ کھڑوتا یا ہوندا ہے تے حضور نے نہیں فرمایا با انہیں اندام کرنا ہے، تویز دینا ہے یا فلانی جگہ تے لے جا تندوے دا آپریشن ہوندا ہے۔ حضور نے فرمایا کمال ہے ساڈا بھی ہوئے مڑ بول لینا گاج کیا کو سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بار گئے چمائی بچہ لے کے آئیے 5 سال دا گونگا بول دا نہیں۔ حضور سرکار نے فرمایا خیر مائیے کدے آئیے؟ آدھیے میں سن کے آئیاں جیڑا اتھے آؤں دے مرادہ لے کے جا دے۔ میرا بچہ 5 سال دا ہو گیا اجے تک اندے منہ لفظ نہیں نکڑے جے میرے نبی نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم للغلام منانا۔ حضور سرکار نے اندے موڈے تے ہاتھ رکھے آتے فرمایا سجنا بول کے اماں نو دسنا میں کون ماں ہاتھ بن کے عرض کر دیے سونیا میں بولین آئیا تسی الٹا سوال کرن لگ پئے ہو 5 سال ہو گئے نے میرے نال نہیں بولیا ابے نال نہیں بولیا بہنا نال نہیں بولیا تین کیڑے منہ نال دسے گا سنیا تو کون ہے؟ حضور سرکار نے فرمایا مائیے ٹھہر جا میں تیرے کولوں نہیں پوچھیا تیرے لال کولوں پوچھیا ہے۔ مائی قطرہ جلد باز آئی عدی بن حاتم آندے نے مائی تھوڑی جی غصے وچ آن لگی آندی سنیا میں تے سنیا تو زمانہ بھی دینا ہے اکھاں بھی دینا ہے لیکن کمال میرے بچے نو مزید پریشان کر رہے ہو۔ حضور نے دوبارہ پوچھا دس صحیح سجنا میں کونا تے بچہ بول کے آندا ہے نام یا رسول اللہ سنیا میں جاننا وا تسی کون ہو؟ جے میرے نبی سرور نے مائی نو فرمایا تو تے آنی آئی بولدا نہیں ہے تے بول بول کے گواہیاں دیندا جاندا ہے۔ مائی حیران ہو کے آندی سنیا میرے نال نو بولدا۔ حضور نے فرمایا دس سنیا میں کون ہاں؟ تے بچہ توتڑی دی زبان نال زندگی وچ پہلی بار جو نعرہ نکلیا ہے زندگی وچ پہلی بار جو جملہ نکلیا ہے
زندگی پہلی بار جو گل نکلی ہے عرض کردا ہے انت خاتم النبیین سونیا میرے کو پوچھنا ہے تین سارا جہان جان دے اللہ دا رسول بن کے آیا ہے سونیا میں پھر اس بچے تو قربان جاواں یہ بھی آکھ سکدا انت النبی یہ بھی کہہ سکتا انت رسول اللہ لیکن آپ نے فرمایا انت خاتم النبیین سونیا تو تے نبیاں تمہیں آخری نبیاں ہیں بچے مولا چھوڑی حضور سرکار نے بچہ مائی دے حوالے کیتا تر پہ عدی بن حاتم آتے نے میرے دل خیال آیا یہ بادشاہ تے نہیں ہو سکتا بادشاہ دی جنی بھی طاقت ہوئے گونگیاں کڑو گلہ نہیں کراؤں گونگیاں کڑو گلہ کرا جاوے اللہ دا رسول کرا جاوے پھر حضور گھر گئے میں زبانی حضور کولے کی تکیہ کھجور دا سرانہ جتے حضور باندھے حضور نے او چایا تے عدی بن حاتم نو دتا تے عدی بن حاتم آندے نا میں شرم محسوس ہوئی با میں ہن سرانے تے بواں تے حضور تھلے بان حضور دی بارگاہ چرت کر دینے سونیا نہیں تسی اتے بوو میں تھلے بانا حضور نے فرمایا نہیں سجنا تو مہمان ہے میں میزبان عدی بن حاتم آندہ ہے میرے دل خیال آیا اے بادشاہ نہیں ہو سکتا بادشاہ ہوتا قلیل ہوتی تکیے ہوتے میں تھلے کھڑایا ہوتا ایندہ تھلے بانا دس دے ذات دے کو کمال دیئے حضور نے فرمایا سجنا تا سن میں تیرے نال گل کیتی آئی اسلام لے ہونے کے کوئی نہ عدی بن حاتم اجے حضور دی بارگاہ دے عذاب نہیں جاندا اجے مسلمان نہیں ہویا ان دی آواز حضور نالو تھوڑی دی آواز اونچی ہو گئی تے حضرت انس بن مالک حضور دا خادم حضور دے دروازے تے کھڑوتا آیا سی اونچی آواز نال آندا سونیا میں کلمہ پڑھنا وا میں صورت بڑے سمجھانا حضور نے پوچھا ہوں کی خیالی اس آکھیا میں کلمہ پڑھنا گل کیڑی چنگی آئی میں کلمہ پڑھنا لیکن یہ لفظ حضور دی آواز نال اونچے ہے تے باہر حضور دے خادم کھڑے ہیں او تلوار لے کے اندر آ گئے تلوار والی گل سن نہیں صحیح لگتی دب کیا سبحان اللہ میرے نبی دا یار حضرت انس بن مالک تلوار لے کے آیا لمبی تلوار دی لوگ حضرت عدی بن حاتم دی دھوڑ چرکی فرمایا کلمہ پڑھی یا نہ پڑھی حضور تو اونچا نہ بولی ایڈے مسلمان دی شان کو نہیں لوڑ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرور دا یارہ دے کو ساڑھے مولوی تے بندے ہوندے نکڑے لے سا بندہ پھسدا پیاسی وجہ چھڑی بندہ مسلمان ہو آئے تو تسی مسلمان کر لیندے ہو میں کیا کمال ہے تیل بتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے مسلمان آج ہوندے نے حضور نو بے کے سامنے بیٹھے مسلمان ہون لگے حضور دے خادم پچھو نوک لائیے فرمایا خیال کرنا کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا بات دی گلے اور تیری آواز حضور نال اونچی ہو گئی تھوڑ لا کے رکھ دیا گا خیال تے کر تو بیٹھا ہے کتنے اے نہ سانداس با تو حاتم تائی دا پتر ہے تو مسلمان ہوئے اسی کو بڑے ہیں خوش ہونا ہے وہ ایک عمر یا جن دے تو خوش ہوئے ہیں میرے نبی دے یاریں چھینی غیرت آئی جان دے رب فرمان دے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اوہ میرے نبی تو اونچی آواز نہ کرے آجے حضور دی آواز نہ اونچی آواز بھی نہ ہوئے حضور دی صوت نہ اونچا لہجہ بھی نہ ہوئے صحابہ کرام قوم نو غیرت دیا گلہ دس گئے وہ اسلام بعد چھو گئے ایمان بعد چھو گئے پہلے آمینہ دلال ہو گئے روزہ نماز ہوتا قبول ہو گئے جڑا حضور کا سچا غلام ہو گئے غیرت والے بندے
حضرت ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہوندا لفظ غین تے زیر غفاری، غفار اللہ دا صفاتی نہ، غفار ایک قبیلہ ہے۔ ابو ذر غفاری آپ نو پتہ لگا با مکے چلا سونے دا رسول آیا تے آپ دا ایک بھائی سی انیس، آپ نے انہوں گلیا بجا مکیوں پتہ کاریا جیڑی گل ہے وہ ٹھیک ہے، میں سفر نہ پہ جائے تے آپ دے بھائی جناب انیس مکے آئے تے ویک کے واپس گیا، بڑی بے صبری نال انتظار کر دے، پوچھیا دس ہاں کی نظام ہے؟ انہاں کہا بھائی ایک ذات سونی بڑی اخلاق کمال دے نہ انہاں دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں او آندن میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا تیرا کی خیال ہے؟ اس نے کہا جی میرا دل آندا ہے نا بھائی سچا ہے۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا تین کیڑا پتہ ہے؟ تو ہی تھرو میں آپ جاننا، تین کتے گلیا تو اجے شک پاک کے جی لگا وطنا میں پاک کر کے ہونا۔ ابو ذر او جلیا جی اوائل اسلام با اجے صرف 36 مسلمان ہے۔ ابو ذر غفاری آئے تے حرم دے وچ آ کے بہ گئے، حضرت مولا علی گزرے تے آپ نے فرمایا میرا خیال ہے بھائی مسافر ہے انہوں گھر لے جانے ہیں۔ رات اتھے گزری، نہ ابو ذر غفاری دسیا میں کدے آیا تے نہ مولا علی پوچھا با توں کدے آیا ایویں چس کے بندے لیندے رہن کدے آئے کدے جاؤں کوڑ کیا کنے کمالی جانا کتے ہی رانا کتے ہی وہ پرانا اندہ میں نہیں اجازت دے میں انجی جاؤں گا۔ ابو ذر غفاری کوئی گل نہ، صبح دوبارہ آپ اتھے مسجد چاہ کے بیٹھ گئے، پھر مغرب دا ٹائم ہوئے تو مولا علی نے فرمایا وہ تین جے منزل کوئی نہیں لدی، آپ چپ کر گئے، پھر گھر لے گئے تے نہ انہاں گل کیتی تے نہ انہاں کیتی۔ مقصد نہیں پوچھے آبا تو پیران آ جائے نا تو اندر کڑو پوچھئے ہاں بخیر کدے آئے ہیں وہ ہون جاندہ ہے پتہ نہیں ادھر نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا پہندے کڑ جو میں پوچھا با کدے آئے ہو سکتا ہے اندر دل چھے جاوے با میرے تے بارے بوجھ لے تے میں بوجھ نہیں پڑھنا چاہتا۔ صبح جدو ہوئی نا تے ابو ذر غفاری نو مولا علی پوچھے رات گزر گئی با تو جانا کتھے تے آیا کدوں ہے؟ تے مولا علی دی بارگاہ چون عرض کیتی وعدہ کرو تو سا کسے نو دسنا نہیں تے میں دسنا۔ وہ بتا با قریش مکہ جیڑے میں کر دینے وہ جو حال کر رہے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا دس کیا؟ ابو ذر غفاری نے فرمایا با میں تے رسول اللہ نو ویکھن میں آیا تے لڑ لگن میں آیا۔ مولا علی سرکار نے فرمایا چنگے بندے کوڑا ہے چنگے پتے تے آئے۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی تی سوڑیا خیر تے ہے وے میں حالات بڑے ڈاٹے سنے نے کدھائی مرا نہ دیا جے چھے مولا علی نے ہاتھ پڑے فرمایا آجا میں قوم نو دسنا چاہنا نبی تک وہی جان دے جنو علی لی جان آئے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے رہنا ہے تو جتے میں سمجھانا خطرہ ہے میں پانی روڑ لگ پوسا تو اپنے خیالے ہو جائے پتہ نہ لگے با تو ساڑھے نالے حالات بڑے خراب نے۔ حضور سرکار کو جدو حضرت ابو ذر غفاری گئے تے میرے نبی دی بار گئے چرد کر دینے سونیا میں بڑا پد کر کے ہاں شاللہ میرا انج میں آج مٹھی مٹھی تقریر کردہ پہ تو میں حالات ویندہ پہ جملہ تو سی سمجھ جاؤ نا ساڑھے نقیب نے بھائی اختر علی چشتی صاحب وہ اکثر فرمائندے نے میرا جملہ ضائع ہو گیا نا تو جلال پور تھی جان دیا تھی دو خراسی تو میں نے بھی مٹھا مٹھا دو خراسی حضور سرکار دی بار جگہ چرد کر دینے وہ سرکار ہے میں کلمہ پڑھایا حضور نے فرمایا تو تین برات اعتبار کوئی نہ کوئی نہیں سن نہ برا کسی نے دسے آئے تو نہ حضور نو مل کے گئے تے میرے نبی نے فرمایا سجنا برا دیا گلہ تے دوار نہ آیا میرے نبی دی بارگاہ چرد کردہ سوڑیا میں آپ پاک کرانا جا میرے نبی نے فرمایا تا سوڑ دل کی آندہی ابو ذر غفاری فرماؤ دے سوڑیا دل آندہی لڑ بھی تیرے لگ جاواں لگن تو بعد تیرے کوڑی مار جاواں۔ اے حضرت ابو ذر غفاری حضور نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے اپنیاں اٹھنیاں چگین تے مدینے تو باہر پھر جدو نظام بدلیا اے اٹھنیاں چگین دیا ہے حضور دیاں تے زندگی آپ نے کسی اٹھنی نو اٹھنی کر کے نہیں بلایا آج مہار بھی نہ پھڑ دے لوڈ تو ہاتھ لے دیا نکے جانور بڑے پیارے لگ دیں تے آپ حضور دیاں اٹھنے لان دیا یا قصوہ
گل انج میں ہولی کر بیٹھا تو گل بڑی چنگی کر بیٹھا حضور دی عزت تے دور دی گل ہے حضور دی ناموس تے دور دی گل ہے قرآن دی عزت تے دور دی گل ہے ختم نبوت تے دور دی گل ہے حضور دا یار حضور دیاں اٹھڑیاں دے نا رکھے ہوئے ہے ایندہ فلانی نہ آئے ایندہ فلانی نہ آئے ایک دن ابو ذر غفاری نے اپنے پتر نو فرمایا وہ جا فلاں اٹھڑی دا دودھ چھوڑ کے لیا جدو آپ دا پتر دودھ چھوڑ لگے اٹھڑی تھوڑی جی ہلی ہے انہیں ہاتھ نال اٹھڑی دو دڑکن واسطے تھاپنا مارے ابو ذر غفاری ویندے پیائے اٹھڑی ساڈے یار دی ہووے ہاتھ کوئی غیر لا جاوے مال ڈنگر چھوڑ لگی ہے نا تو تھوڑی جگہ پیچھے ہوندی ہیں پھر یا پوچھل نال انہوں نے کری دا یا تھاپڑا ماری دا ہے وہ ماری دا ہے اس واسطے با کھلو جان میرے نبی دے یار دے بیٹے نے ہاتھ مارے ہے با کھلو جا ابو ذر غفاری تھوڑی دور کھلوتے آئے ویندے پہ با اندہ ہاتھ تھوڑا جا تیز حضور دی اٹھڑی دے لگے ابو ذر غفاری آپ دوڑ پہ سوٹا لے کے دوڑے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں پتر بھی حلالیا پتر بھی نسلیا پتر بھی حضور دا دیوانہ جان گیا ابا نہیں چھڑا کیونکہ ہاتھ حضور دے مال نو لا بیٹھا اسی تو گئے گزرے بندے تھرڈ کلاس بھی نہیں تھرڈ کلاس بھی ایک پوزیشن ہوندی حضور دی یہ گلاں ہوندیاں رہندے سادے کچھ اگوں ہسدے رہندے تو کدھر ہے میں ادھر جمعہ پڑھتا ہوں میں کہ اتھے خیر انہیں او جی آپ کو پتہ جلدی ہو جاتی ہے اور ادھر کمال کی گفتگو ہوتی ہے میں خیالہ تو ادھر ہی ہو جا نہیں میں وہ جو سننی ہاں میں خیال کنجرات جنہاں اپنے بال چنگے نہ لگ دے ہون انہاں دا گھر نال کوئی نہیں سیر ہوندا تے جنہاں دین والے اپنے مولوی نہ چنگے لگ دے ہون انہاں نے تے ہون دی کیڑی لوڑ ہے میں اتنے تقریر کرنا تو میرا خیال ہے میں حضور دی عزت دی گل کرنا جے کسے غیر تقریر کرنی ہے تو نہیں ہو سکتا وہ عقیدہ اپنے ممبر تے ساڈا بیان کرے کوئی نہ کوئی ہوڑ میں بڑا بڑے دبے لفظاں کوئی نہ کوئی چپر کدیں لا لینا آخر وہ بھی سمجھدار مولوی نے کدائی نہ کدائی ٹھوکر ہو لیندے ہونے نے وہ ٹھوکر مڑ جے تیرے ٹائم نالوں قیمتی ہے تے کمینیاں کو جا تیریاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ٹھوکروں ہی چنگی لگ دی ہے بندے لگے تے رب اللہ دا ولی بنا چھوڑے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی عزت دا کی گل ہے حضور دی چھڈو جی اے کی نظام ہے تے کی سسٹم ہے میں کیا سکا پہ ہوئے تے سوٹا لے کے دوڑیا ہے با حضور دی اٹھنی نہ کیوں کیتا سر قرآن سڑیا تو میں مٹھا جا کھسی با اور کو تے کچھ نہیں کر سکتے تے اڈے تے کھڑو کے 4 منٹ یرک تے لویے وہ بندے بندے چھڈو جی وہ اسی پہنچ سکنے ہیں میں کہ میں نے پتہ لگ گیا اسی بھی تسی ہونے ہیں کوئی نہیں سمجھے بکری آ جائے نا پٹھے ساڑیاں نو کواریاں لگ جائیں پورے پنڈ نو لے آندے پتہ نہیں ادو پنڈ ویلا کیویں ہوندا ہے ان کواریاں جاندے رہندے ہو ادھا پنڈ میرے نال ہے ادھا بھائی خالد نال ہے پنڈ وچ بچیا کون ہے با تو میرے لگوائیاں دینیاں انکواری جی ہوندی پئی انکواری چ ظاہر ہے سارے آئے ہوندے تو ان نالوں دینیاں ادو پنڈ دا کون خیال کردا ہے دو دے قرآن واسطے نہیں نکلنا وہ بول بھی دیکھا فضول کام میں پترا حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون عمر بن لیث ایک بادشاہ سی ظالم وہ ایک فوج تیار کی تھی ایک دے پہاڑ تے کھڑا تھا فوج آئی ڈھیر ان دے دل چ خیال آیا بولیا بھی نہیں ان دے دل چ خیال آیا جے کدی میں حضور دے زمانے چوندا نا آ فوج میں حضور دی عزت واسطے استعمال کردا تو مر گیا مرن تو بعد ان کے ثقاب وچ کہ سنا تیرا کی بڑے ہو سکے جنتا چہل دا بندہ لورے پہ لینا انہاں کہا کام تیرا ایک نہ چنگا اودے کی لین گئے وہ سکیا کام واقعی میرا کوئی نہ چنگا ایک باری میرے دل وچ خیال ہے ماں فوج حضور دی عزت واسطے
نال ہوئے تو رب نے فرمایا ہے وہ جس بندے نو حضور دی عزت دا خیال بھی آ جاوے جہنم وچ جاندا چنگا نہیں لگدا. حضور دی عزت کو ایڈی جی ہوئی اسی نس لو. جاگو میرا سونا ہو جاگو. ہر بندہ کو اپنے آپ منگنے انہوں کوئی نہیں پتا کی ہو رہا ہے کی نہیں. دین دی تا گل نہیں سمجھتے نا بھائی بریک ہے مشوری ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو 4 مولوی نکلن گے تو ٹھیک ہو گیا پیر نکلن گے تو ٹھیک ہے. مولوی بھی ہوندے نے سیلفیاں سلفیاں لے کے ٹور جاندے نے دھرنا دیتے ہوئے. وہ قوم نو دسنا ہوندا با قوم میڑا نہ مارے با تو کدے آئے توڑا نمازی میرے پیچھے پڑھ دے رہا با حضور دی عزت واسطے گیا آیا. تصویر بنین تو بعد ایک بھی نہیں لبدا. مقصد حل ہو گیا تصویر بن گئی بدرنے چاہ گج گیا کو سبحان اللہ. بندے سمجھتے ہیں طریق لبیک کریں ذاتی دھرنے. قرآن ساڈا ہے وہ قرآن ہر اس بندے جائے جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہے. تسی کسی نے کچھ نہ آکھو سائیں قرآن ساڑھا کسی نے کچھ نہ آکھو. میں اگلے جو میں وضاحت کرا جو سازش ہو رہی ہے دین اسلام دی خاطر. تھوڑا جا کدھر آیا ہونا ہے چین جو مسلمانوں نال ہو رہا ہے پتہ ہے تو چین بھائی اقبال تنگ تو پتہ ہونا ہے ذوق نڑا کو سبحان اللہ. چین جو کچھ مسلمانوں نال ہو رہا ہے تو کوئی نہیں پتہ. نسل کشی کہہ لو مائنڈ ہی چینج ہو رہا ہے انہوں دا بالکل. بے دہشت گرد نے انہوں ختم کرو قرآن ہوتے چھپڑ نہیں دیندے. ساڑھے بندے اندر چین ملک پاکستان کا دوست ہے. سڑک ساڑھے پنڈوں نہ بنائی گئی تو پیسے آپ کمائیں دن سی پہ ایک اچھی چیز ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. وہ کسے دی منجی پکی ہوئے تو پیڑ بنا کے پھانڈ کے میں لے جاواں یہ چنگی گل ہے کہ شودھی گل ہے. اللہ وہ پیڑ بنا کے چھنڈی ہوندے پیڑ ساڑھی بوئے چ بڑے ہیں. دب گیا کو سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری میرے نبی دا یار پتر سکے نو ویکھیا حضور نواز کر کے ہاتھ لا جائے. آپ سرکار دوڑ پہ تے فرمایا میری گل سن کے جانا. پتر کھڑو گیا وے آندا ابا ہویا کی ایڈا غصے کیوں ہو گیا وے. میرے نبی دا یار آندا ہے میرے مرن تو بعد تے ہوندا کوئی گل نہیں. میرے جوندیاں حضور دے مال نو تکڑا ہاتھ لائی جانا ہے. آندا سونے مینو معافی دے دے. میرے نبی سرور دے یار نے فرمایا معافی میں نہیں دینی معافی حضور دین گے. اپنے سکے پتر نو کنوں پھڑے حضور دی بارگاہ چ لے آئے نے. تے پاک عمر سرکار نے پوچھا میرا سونا اج پتر نال غصے ہویا بدن ہے کمال ہر یاری حضور دا کمال ہے. تے ابو ذر غفاری نے دسیا سجنا اج حضور دی اٹھنی نو تکڑے ہاتھ لائے نے میں اس غصہ آ گیا وے. پاک عمر نے فرمایا کمال کرنا ہے ہاتھ لائن تو بعد اجے زندہ لگا بت جائے. پاک عمر نے فرمایا میں چھڈ بالا کر بیٹھے تے وہ بھی بات دب بندہ ہے چلو ہو گئے. پاک عمر نے فرمایا اللہ تو لے کے دے جاؤں گا اسا کہ میں حضور کو لے جاؤں. فرمایا ہندی تے فیصلے حضور کو نہیں لے جائے دے فیصلے میں آپ کر لینا. یہ جو جیوندہ لگا بتدا حضور دے مال نو اس ہاتھ لائے اجے جیوندہ لگا بتدا تے باپ بھی باپا. فرمایا نہیں سوڑیا میں فیصلہ حضور کو کروانا ہے. آپ جان دیا بیٹھ تے فیصلہ صرف تلوار دئیے نیواں نیواں تے فیصلہ کوئی نہیں. پاک عمر بھی پیچھے پیچھے میرے نبی کو حاضر ہوئے تے ابو ذر غفاری نے گل دسی سونے اینے تواڈی اٹھنی نو اج کر کے ہاتھ لا جائے. میرے نبی نے فرمایا تے پھر کی ہویا ہے ہاتھ لائے پھر کی ہویا تے حضرت پاک عمر پیچھے کھڑے ہیں. وہ سمجھ گئے بپے ہوئے متے گل لکا جائے. پاک عمر نے فرمایا نہیں جی ڈاڈا ہاتھ لایا سو. میں صدقے انہاں دی عشقی تو جاواں
میں صدقے انہاں دی غیرت تو جاواں، میں صدقے انہاں دے پیار تو جاواں. اے بندے آکھ سکتے ہیں بس عاشق رسول اللہ. تے میرے نبی نے تبسم فرمایا تے ابو ذر غفاری اللہ ویکھ کے حضور سرکار نے جملہ بولیا سی اصحابی کالنجوم، اور میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے. تے پاک عمر نے حضور نو فرمایا او سجنا غصے وچ نہ نہیں، کدی کدی پیار نال وی گل کریا کر. اجلس معی یا عمر، تو راہ میرے نال بیٹھ جا. آواز اچھی تو ہونا دور دی گل ہے. اے رب وحدہ لا شریک دی غیرت ہے. آواز اچھی ہو جائے اللہ سمجھیں دے، ابا سمجھیں دے. مسجد چند جانا ہے، استاذ کو ان جانا ہے، فلاں بندن چاچو نہ ملنا ہے. ہون تے انجی صاحب ٹائم کو نہیں نہ وضاحت واسطے ٹائم چاہیے. چاچا پہندا ہے ابو نو گال کڈ کے صدقہ، وہ بھی اگوں انہاں دا ہی ہوندا ہے. وہ گال کڈ کے ہس دین، اوئے اس ابو نو گال کڈی آ. میں کہ اے بابا فرید نہیں بندا. ابو انج بلانا ہے، چاچو نہ انج بلانا ہے، بھائی نہ انج بلانا ہے. میں صدقے جاواں اللہ بندیاں نوں سمجھیندا پیا ایتھے انج بولنا ہے. ولید بن مغیرہ، آخری گل میری گفتگو دی یہ میں ساری کرنی. یہ حضور سرکار دا نا مذاق اڑیندا، حضور نو معاذ اللہ اس مجنو آکھنا تے قسم چاہ کے نا لوگاں دسنا بھائی اسی ٹھیک ہاں، معاذ اللہ حضور نہیں ٹھیک. اللہ سونے نے اس بندے نو ویکھیا تے اللہ نے جبرائیل نو گلیا، فرمایا جا ساری صورت اندے واسطے لے جا. فرمایا نون ان دا معنی اللہ اور اس دا رسول جاندا ہے. والقلم وما یسطرون. میں صدقے جاواں گل اللہ حضور دی عزت دی کروے تے پڑھو قرآن آپ پہ چیندا ہے. نکی جی گل نہیں. میں قسم جاواں تے منن والی گل ہے. تسی چاہو تے اب وڈے دی قسم چاہیے اللہ دی قسم ہے یار، قرآن دی قسم ہے. رب فرماوندا ہے والقلم وما یسطرون، اس قلم دی قسم ہے جیڑی لکھن والی ہے. یا اللہ کو ایڈی وڈی گل کروے. رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا تیرے تے اللہ دا کرم ہے. سونیا تسی مجنون نہیں ہو سکتے. ساری کائنات ہوئے یا نہ ہوئے تو رب دا حبیب ہی رہنا ہے. تمہیدن میرا نبی اپنے رب دے میرا رب اپنے حبیب دے موضوع تے گفتگو پہ کرتا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون. سونیا تیرے نامہ اعمال ایسا وہ کرامن کاتبین والا سسٹم ہی کوئی نہیں. اجر بے حساب ہے، تیری کون برابری کر سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونیا جے تو تواڈے بارے لفظ تاں بولے جے کو اخلاق دے بارے معاملہ ہوئے. سونیا تیرا اخلاق ساری کائنات نالوں اعلیٰ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونیا تیرا جیڑا اخلاق ہے نا ساری کائنات نہ. میں صرف ترجمہ کرساں فَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ. وقت آن دیو وہ بھی ویکھن گے تو تسی بھی ویکھو گے. ان دا کرتا ہے ترجمہ بابا خادم. حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. رب فرماتا ہے دے ویکھن گے وہ بھی تو تسی بھی ویکھو گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. پار کیڑا جاندا ہے سادے لفظ کردہ پیا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ سونا بھی ہوئے تو سونے دا حبیب بھی ہوئے. تو راہ تو کیویں بھٹک سکنا ہے. سونیا تو تے ڈال لائے تینوں ویکھ کے بندے راہ ہدایت تے آ جاندے نے. آپ نہیں انجدے ہو سکتے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. جھوٹے اندی نہ منے جے. قسم چاہتا رہے. ودو لو تدہنو فیدہنون. انہاں دا یہ نظریہ ہے با نرم گفتگو کرو. ان دا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے بھامے جس مکتبہ فکر دا پڑھ لوے ہے. یہ ترجمے چولاب جیسی تفسیر الجان دی کوئی نہیں لوڑ. اللہ فرماتا ہے بندے آندے نے میٹھی میٹھی تقریر کریں تو ساں نرم نہیں ہونا. ان دا مطلب ہے کچھ تے حضور تکڑی تقریر کر دے ہے تاں بندے اندے ہاتھ تھوڑا رکھو.
جہاں ہوں بندہ آخر نا ہاتھ تھوڑا رکھو وہ سمجھے ولید بن مغیرہ دا تھوڑا باتا لگتا ہے بڑے رشتہ داری نام ہی ہو سو حضور نو بندے سمجھے دے ایسی تو آٹے چلون بھی نہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ پہلے اندہ بیان رب نے کیتا فرمایا کہ وہ ڈھیر قسمہ چاہندہ ہے کوڑا ہے ہمازٍ مشاءٍ بنمیم کمینہ بھی نال ایویں گلاں ماردا رہندا ہے کنڈو پیچھا گلاں کردا ہے چغل خور ہے یہ اللہ اندی جڑا نا مرمت ہو رہی ہے من نائل الخیری معتد نسیم لڑین والے کام کردا ہے کم ایک نے چنگا اتلم بعد ذالک زنیم نال حرام دا بھی ہے اتلم بعد ذالک زنیم اعلی حضرت نے ترجمہ کیتا ہے کہ سونیا تیری ذات دے بارے گل کردا تو دی اصل وچ خطا ہے اوے میں نہیں پیا گل کردا اللہ سونے دا قرآن ہے کچھ بڑے خطیب ساڈے ظاہر ہے مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب شیخ القرآن وزیر آباد علیہ فرمائے مقرر تقریر کرے تو بعد توبہ کرے تجدید ایمان کرے ہر تقریر تو بعد کہ کئی جملے ایسے نکل جاندے ہیں کہ بندہ دار ایمان تو خارج ہو جاندہ ہے ساڈے خطیب بھی بالے چڑھ جاندے ہیں وہ بندے پوچھنا بھائی تسی آج ڈاڈی گفتگو کی تو پہ اکثر اللہ سونے قرآن چانج نہیں کیتی میں لفظ نہیں لینا چاہتا اللہ سونا دے شایان نشان نہیں اللہ سچ بیان پہ کر دے ہاں جی اتل بعد ذالک زنیم تے ولید بن مغیرہ جڑے نا وہ اپنی ماں کو آیا اس کہ اللہ میرے دا عیب بیان کیتے نے تے دا ہی سچے نے تے نالے بھی گل آئیے میں حلالی نہیں حرامی ہاں ان دی گل دس سکنے ہیں تو تم دس سکنے ہو سکے نہیں پترہ کوئی نہیں گل ہو سکے حد ہو گئی ہے گل محمد کرے تو جھوٹی ہوئے ساندن شائستہ الفاظ استعمال کریں جیسے لیک بندہ ہوئے کمال ہے ان جو مولوی تو انہوں آکھدہ نہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا فلاں صاحب انہوں یہ تو نہیں ان دا سسٹم بھی خراب ہوئے تو ان بندے واسطے ہیں ساڑھیاں محفلیں تو مہمان خصوصی ہوندن وہ اگر آگ سڑو ہے سبحان اللہ یہ چوپ کر جاندن میں جو سارے دا پکھا نکلنا ہے وہ قسمت والے اندر نکل گئے ان دے واسطے شیلر نال جوڑنا شرط ہے حد ہو گئی ساڑھے غیر مسلک بندے وہ نہ لکھے ہوندے ہیں مہمان خصوصی ہوئے ساڑھے بندے پھر چک چک اشتہار چڑھ دیں انہاں نال میں تقریر کرنی ہے میں کہا پترہ تم یہ نند نال دیں ایڈی تو تیرے غیرت نہیں بس سامنے پٹا کے تو چترول کر لوے اے ورلیاں ماما جگرے دیں دیاں گاد کیا کو سبحان اللہ اصل ہے پتہ کہ تھکیڑا کوئی نہیں ہو میں آج تک کدی تقریر چے نہیں آکھا جتھے بھی جاواں با صحت نساسی طبیعت نساسی تھکا ہوا تھا یہ تھا تھکیڑا تو بڑا ہوندہ ہی ہے لیکن جڑا نا تھکیڑا میں نو آج واقعی ہے لیکن میں تو سے دسو با تسی کیڑا کماند لا کے آئے ہو صاحب مشہد جیدہ شرفو آپ فرماؤں دے بال سنت دا حساب ہے چھپڑ آڑا چھپڑ جنہ ٹیل نال سوٹا ماریے نا وہ ہوتا پانی اچھڑ گئے اب جنہ ہولی سوٹا مارو پانی انہ پیار نال آپ فرماؤں دے میں ٹیل نالے اس تو تقریر کرنا بھائی یا کھن ٹیل نال سبحان اللہ تے میں اگے نہ بندہ تے آج میرا خیال ہے کہ ویکھی کھڑو تھا اللہ سونا پہ فرماؤں دے اتلم بعد ذالک زنیم ہے بھائی دی اصل اچکتا ہے تو اس گل حضور کو سنی حضور نے موڑ آیا نا حضور کو اس گل کوئی کیتی حضور نے ادھا آیا بن پاڑ کے سنایا اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر ہے کہنو گرا پتا کر با تو کیڑا ہے تے کون ہے یہ فیصلہ بریلی دا نہیں نو فیصلہ تاجدار گولڑا دے یہ اللہ دا قرآن دے با حضور دے خلاف بھوکن والا عالم ہوئے یا پیر ہوئے رابن دے وہ حرام دا
جی عالم ہے ایسی بات نہیں ہے، وہ پیر ہے جی ایسی بات نہیں، جو تو حضور نال مخلص نہیں ساڈا کی لگتا ہے؟ عثمان آخیا اما صحیح صحیح دس ہے، اس آخیا نہیں پترا تین میرے تے یقین نہیں ہو سکتا، یقین کیویں کراں، گل حضور کر دے پھر جن دی گل سونا کرے تے میں ہن کیویں نہ مننا؟ اس آخیا اچھا یہ گل تین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسی ہے؟ اس آخیا ہاں میں حضور کو سن کے آیا۔ ان دی ماں آخیا جی حضور کیتے تو بہت ٹھیک ہے، اپنے دا نہیں تو یہ رب دی غیرت ہے، اسی تھوڑے بارے چیکیے بھی نا، حضور تے غلامہ دی غیرت ہے، مسلمان بندہ بھی ہونا وے تو پیچھے تلوار ہوئے اس طرح نہیں۔ اسید بن حضیر میرے نبی سرکار دا صحابی، آپ حضور دے سامنے ایک باری نعت پڑھی آئی حضور نے، اس صحابی نے، تو حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی سی، میری چادر حضور ورگی نہیں، میں انہیں مثال پہ دینا، حضور نے چادر عطا فرمائی، نعت پڑھ دیا ہاں ان دا مطلب ہے گناہ خان یا مقرر تقریر کرے تو اتنے شے ساٹھ لیا کرو۔ اے مسئلہ بندے پوچھتے ہیں جی مولوی تقریر کرے تو اتنے پیسے سٹنے چاہیے، میں آخیا نہیں اگلے بھی کاٹ لو، سڑنے والی گل ہے کروڑ والی گل ہے، ساڈے تو مطلب پوچھے مولوی صاحب یہ مسئلہ سیدھا بھی ہوئے تو ساکو سیدھا دسنا ساڈے گھر کا مسئلہ اچھا جی نعت خانہ تے پیسے سٹتے ہیں، میں آخیا نہیں چنگی گل نہیں، حضور دی نعت پہ پڑھدا ان پیسے دی کیڑی لوڑ ہے، انہاں تے پھل سٹیا کرو، انہاں دے بچے گلقند کھاندے سٹنا یا نہ سٹنا بات دی گل ہے، تھوڑا سانہ شرمندہ تو نہ کیتا کرو، ساریاں سیدھیاں کیتیاں جگے نہیں وسدے۔ حضور نے چادر عطا فرمائی ہے جی، مقرر نہیں کر سکتا میں انہیں لینے نے، جیڑا انہیں لوے وہ کمینہ ہے، دین والا بھی کمینہ ہے، لین والا بھی کمینہ ہے، سنن والوں دا بھی اتنے بہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اون ابراہیم علیہ السلام نے سبوہن قدوسن اے لفظ سنے واسطے بکریاں ساریاں دے چھڑیاں، فرمایا ایک بار اللہ دا ذکر اور کرے تو میں تیرا چروایا بننا میں تیار ہے۔ یہ گل ایک وکھری ہے، یہ دلیل نہیں بڑھائی جائے، مگر حضور سرکار نے چادر عطا فرمائی تے آپ چادر اس طرح لے کر ٹہل لے تے صحابہ کرام نے عرض کی سونے ویچنیاں، فرمایا تن ویچ سکتا ہے، حضور دی نشانی نہیں ویچنی۔ او حضرت اسید بن حضیر حضور دی بارگاہ چاہے تے میرے نبی دی بارگاہ چ کافر آیا سی، او نا لتاں کر کے بیٹھا سی، اگاں لتاں کر کے، عموماً محفلوں تے چیک کریا جے بے شک تصویر کھچ لیا جے، ہن ساریاں محفلوں تے مسجد جڑی انتظامیہ ہوندی ہے نا او جی جڑی ہے نا کلین شیف ہوندی، مڑن بادشاہ دے سٹیج تے بیٹھا ہو ہوندا کدی نہیں، او مڑاں جگہ لتاں کر کے بیٹھے ہوندے ایسا تو مولوی کہہ رہا ہوندا ہے حاجی صاحب بڑے مخلص ہیں دین سے، میں کہوں تو دسدا پیا باہر تو جیڈا کو مخلص ہے بھائی خالد، میں گل غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں؟ وہ آنج کر کے بیٹھے ہوندے لتاں انہاں لمیاں جویں انہاں دا دل کرے، ہن تے جنوں کنڈا چوب جاؤ گھروں کرسی لے آندا بہ کے پڑھاندے نہیں ہوندی ہے نماز، ایڈا عذر ہوس بہوس کھڑو کے پڑھی ان دا عدو ضائع ہو جانے تاں پڑھے، ٹھٹ نہ بنا لوے، ساری دڑی ٹردا رہندا ہے، تھے بہت پوندی جوڑ کڑو بے تو جٹ یہ ہن سٹنٹ بن گیا، کوئی میز اپنا چاہ لے ہوندا ہے، کوئی کرسی چاہ لے ہوندا ہے، مسیح تے اللہ دا گھر ہے۔ وہ گل میں کرنا ڈر تسی جاندے ہو، اب کیا کرے سبحان اللہ۔ معذور عذر والا بندہ ادو ہوندا ہے پانی لاوے تو ان دا ہاتھ نالوں لے جاوے یا ان دی جان دا خطرہ ہوئے موڑو مسا کرے، ان دی لتے جیسا مسئلہ ہوئے باگر وہ کھڑو کے نماز پڑھے، ان دے عضو ضائع ہون دا خطرہ ہے، انہیں حاضر عذر آ رہا ہے، معذور ہے، انہوں پہ کے پڑھ سکتے ہیں مگر نہ کھڑو کے پڑھے یا گھر پڑھے۔ وہ سعودی کرسی چاہیے کدھے جاؤں میں مسجد نماز پڑھنے جاؤں؟ وہ گل سمجھ شریف چاہیے کہ کوئی نہ؟ یہ تو نہیں یہ تو تھوڑیاں نے، میں اگلے دے شیخ پر گیا تو ساری صاف ہی آئی کرسیاں دی شرک پر روڈ تو ساری صاف، میں کہا جننے مزورے تھے نا ساڑھے پورے جلال پورے چ نہیں ہونے، سٹنٹ بن گیا۔ اور پوچھتے ہیں مولوی صاحب کھڑو کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، انہوں پتہ ہوندہ ہے اس پچھلے سال میں 10,000 روپیہ دیتا سی ختم تے تو اڈی کرسی تو منے نہیں ہوندی،
حد ہو گئی ہے یار پڑھنا یا نہ پڑھنا بات دی گل ہے جیڑی پڑھدا پے او تے اخلاص نال چا پڑھ جیڑا بڑھا باہروں موڑیاں کی کر تو لیا کے ٹوک کے حکا بکھا سکتا ہے کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتا جیڑا ساری دیہڑی اپنے ڈنگر نو کوت پیا کردا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑو کے حضور دا دین ہے میں سب مذاق سمجھے جیڑا مسئلہ انہیں چنگا لگے وہ آپ ہی اپنا لیں دے وہ آج کر کے حضور دی بارگاہ تے بیٹھا ایسی تے حضور سرکار دے صحابی آئے وہ چادر آڑے آپ نے فرمایا میں جی حضور دی مجلس دا خیال نہ ہوتا تو میں تیرا ڈیڑھ چیر دینا سی جو جسی کے انہیں استعمال کریں نا وہ میں نہیں کردا لفظ آپ نے خصیہ تیل لایا سی یہ کسی عربی جاننا ہے کوڑا پوچھا جی بین دماء نکی یہ کہہ رہے تھے حضور دی دین دی حضور دی ناموس دی سب تو وڈی گل یہ ہے تے اس موضوع تے بندہ ساری زندگی بھی تقریرہ کرتا رہے نا تو موڑ بھی تھوڑیاں نے اگلا جمعۃ المبارک دا موضوع میں انشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی حضرت میں بھی سنتا پڑھنی ہے جب جاجے تقریر کو مکی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ ضرور اعلان سماعت فرما لو آج رات نو کر دے میں اعلان صلاح رہ بھی سکتی آج رات نو بعد از نماز عشاء جامع مسجد نورانی قبرستان آڑی محلہ اسلام پورا بھائی محمد اسلم سیالوی صاحب سیالوی موبائل آڑے وہ محفل کرا رہے ہیں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے بارے تے انہاں دا عموم اعلان ہے ہر بندے دعوت ہے ہر بندہ اتنے آوے تقریر ہو میں ہی کرنی سارے دوست باب آوے چلو راضی ہو جان دے وہ کتوں چال کے وہ ساڈے کول آउंदे نے تے آउण دا جان ہی ہوندا ہے ثواب دا ثواب لبنا ہے لنگر جیویں دا ہے دیندے نے نہ کو کمال دے دیندے نے دعا ہے اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے